نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی بے نیاز ہے اور صراط مستقیم پر چلنے والے اپنے بندوں کو بھی اس دنیا سے بے نیاز فرما دینے والا ہے۔ رب کریم کے خاص انعامات میں سے ایک خاص انعام سورہ اخلاص کی صورت میں امت محمدیہ کو عطا فرمایا گیا ہے، جس میں رب اقدس نے اپنے بے نیاز ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے اور وحدت معبود کے اصول کو تا قیامت طے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام باطل ہے۔ آج میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس عظیم سورت کے فضائل بیان کروں گی، جس سورت کی تلاوت کا ثواب ایک تہائی قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ جس سورت سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ اکرام کو ارشاد فرمائی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ، بہت پیاری اور مبارک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ اللہ الصمد، معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کو کہا تھا، تو سن لو یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو صبح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور پاک ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں ایک اور سورت کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ سریہ سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ خدائے رحمان کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو خبر دو کہ اللہ کریم بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ آپ نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا، جنت۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ اس سورت پاک کا پڑھنا تنگ دستی کو دور کرنے اور فراغی رزق کے لیے بھی انتہائی مجرب اور شاندار تحفہ ہے، اور بالخصوص اللہ الصمد کا کثرت سے ورد تو بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہنا، چاہے کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہنا، یعنی رسول کریم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرنا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ کریم نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور قرابت داروں کو بھی اس رزق کا حصہ پہنچا۔ جو کوئی روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورہ اخلاص کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، 300 رحمت کے دروازے کھولے گا اور 300 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ پاک اسے اپنے علم سے علم دے گا، 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2000 رکعات نماز نفل پڑھنے کا ثواب دے گا۔ جب بھی وہ شخص مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ مشائخ چشت و قادریہ اور دیگر سلاسل کے اولیاء کرام نے اس سورت مبارک کو اپنے وظائف میں بطور خاص شامل رکھا اور رکھتے آ رہے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ اپنے محبوب کریم کے صدقے سے امت کی زب و حالی پر اپنی خصوصی رحمت اور فضل فرمائے، اور نہ صرف سورہ اخلاص بلکہ پورے قرآن کی برکتیں اور رحمتیں اپنے تہہ دامن میں سمیٹنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔